اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص و مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص و مجرب ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شیئر کروں گی، جس میں آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان اور جنات نکل جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح اسی دنیا میں شیطان اور جنات بھی پائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس مخلوق سے دور رہنا چاہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے نسخے کی تلقین فرمائی کہ جس پر تمام مسلمان اگر عمل کرے تو شیطان سے بچے رہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ میں ایک آیت سیدہ آیت القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ ایک صحابی کے گھر چوری ہوئی، اس کے متعلق سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھجوروں کی ایک بوری تھی، میں نے محسوس کیا کہ اس میں سے روز بروز کھجوریں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک رات نگرانی کر کے ایک جانور کے مثل جوان لڑکے کو میں نے پکڑ لیا، میں نے پوچھا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ اس کا ہاتھ کتے جیسا تھا اور ویسے ہی بال تھے۔ میں نے پوچھا کیا جنات کی پیدائش ایسی ہے؟ اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قوت والا جن ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تجھے میری چیز چرانے کی اجازت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ تو صدقہ کرتا ہے تو پھر ہم بلا کیوں محروم رہے؟ میں نے پوچھا تیرے شر سے بچنے والی چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ آیت الکرسی۔ صبح کو میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث نے یہ بات تو بالکل سچ کہی ہے۔ تو یہ تھی ایک قرآنی آیت، آیتوں کی سردار کی فضیلت اور برکات جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں آپ کے ساتھ ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ اللہ سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ آیت الکرسی کے ساتھ ایک اللہ کے خوبصورت نام کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص و مجرب ہے، قرآنی وظیفہ ہے۔ قرآنی کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ آپ اللہ سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، اب میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کروں گی جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایسا عمل شیئر کروں گی جس کے کرنے سے قرض بہت ہی جلد ادا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے قرض لے لیتے ہیں، مگر قرض کی صورت میں لوگ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں لیکن قرض کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں، لیکن جب واپسی رقم کا ٹائم آتا ہے تو پیسے واپس نہیں دیتے۔ کچھ مجبور ہوتے ہیں جن کے پاس قرض واپسی کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور کچھ کی نیت خراب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ جلد قرض وصول ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے مطلوبہ شخص کی زندگی میں ایسی بے چینی آئے گی کہ اس کا معاشرے میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا اور تنگ آ کر مجبور ہو کر آپ کے پیسے واپس کر دے گا۔ تو اب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ ویسے تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک کرنا ہے، لیکن ضرورت کو دیکھ کر آپ نے 41 دن یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے یا تو نماز عصر کے بعد کرنا ہے یا پھر نماز عشاء کے بعد۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔
لیکن اب یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے پاس لال مرچ رکھ لینی ہے، سوکھی ہوئی لال مرچ اپنے پاس رکھنی ہے، ثابت لال مرچ پاس رکھنی ہے، اور آپ نے 11 عدد لال مرچیں لینی ہے اور باوضو ہو کر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ناجائز منافع والا پیسہ اگر واپس لینا ہے یا منافع پر دی گئی رقم واپس لینی ہے تو اصل لے اور منافع معاف کر دے، اس میں برکت نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا عزیزو کا ورد کرنا، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ان 11 مرچوں پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ لال مرچیں چولہے پر جلا دینی ہے، یعنی کہ چولہے پر رکھ کر آگ لگا دینی ہے، اور اپنے مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب مقصد آپ کا ذہن میں ہوگا اور ساتھ یہ عمل کریں گے، یعنی کہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ چاہیں درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی کا ورد کریں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا عزیزو کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جس تعداد میں شروع میں درود ابراہیم پڑھا ہوگا اسی تعداد میں درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان مرچوں پر دم کر دینا ہے اور ان مرچوں کو آپ نے جلا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات دے۔ اگر کسی نے آپ کے پیسے واپس کرنے ہیں تو اس مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی، کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے، قرآنی الفاظ ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بھی ختم فرمائے گا، آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ قرآنی الفاظ ہیں۔ قرآنی الفاظ میں اور اللہ کے صفاتی ناموں میں بڑی ہی طاقت ہے، بڑی ہی تاثیر ہے۔ تو جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے اسے ذہن میں رکھ کر آپ ضرور یہ عمل، یہ وظیفہ کریں، اور اس عمل کو آپ یا تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد کریں یا پھر آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں اوقات، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔